لوگ حب علی میں نہیں الطاف حسین کو پکار رہے، الطاف حسین کو یاد کر رہے، انہیں مسائل کا حل چاہیے۔ جماعت اسلامی کے ایک صاحب نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ میں یہاں دہرا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس شہر کو الطاف حسین کی ضرورت ہے۔ ہیلو کی آواز آنے والی ہے۔ الطاف حسین کا جو سب سے بڑا اس شہر میں مخالف تھا وہ آفاق احمد ہے، اور وہ اس بات کو آفاق احمد بھی کہتے ہیں کہ یہ شہر ایک ہیلو کی مار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ارمان صابر، آپ دیکھ رہے ہیں ارمان صابر ولاگس۔ آج میرے ساتھ فہیم صدیقی صاحب ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، FIR وتھ فہیم سب جانتے ہیں آپ لوگ۔ آج ہم بات کریں گے MQM کے اوپر، اور MQM کے اوپر پہلے بھی ہم نے ایک بات کی تھی، اور MQM کے MQM پاکستان کے اندرونی اختلافات پہ بات کی تھی، اور بتایا تھا کہ اس طرح سے MQM لندن کو موقع مل سکتا ہے یہاں پر، یا ان کا اسپیس بن سکتا ہے۔ وہ اسپیس بن سکتا ہے، نہیں بن سکتا ہے، کتنا بن سکتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ الطاف حسین صاحب اس میں ان کا کوئی رول نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، ان تمام چیزوں پر بات کریں گے۔ فہیم کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ بتائیے۔ سب خیریت ہے؟ مزے میں۔ یہ بتائیں کہ MQM پاکستان کے اوپر ہم نے بات کی تھی، بڑی تفصیلی بات کی تھی کہ یہاں پر اختلافات ہوئے ہیں کافی، کچھ لوگوں کو اچھی لگی، کچھ کو بری بھی لگی، ظاہر ہے وہ تو ہوتا ہے، جب ہم بات کرتے ہیں تو کچھ کو اچھی لگتی ہے، کچھ کو بری لگتی ہے۔ یہ بتائیں کہ اس وقت جو کہ اختلافات ہیں اس کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی اسپیس بن رہا ہے، اور وہ اسپیس جو ہے وہ کوئی اور نہیں، صرف MQM لندن ہی جو ہے اوپر کر سکتی ہے۔ ایسا کچھ ہے کہ آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیں ارمان، یہ باتیں نا پچھلے 2 سال سے ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہوں گی لیکن اس طرح نہیں ہو رہی تھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 1.5-2 سال پہلے جو ہے وہ شہر میں بینرز لگ گئے تھے الطاف حسین کے بڑے پیمانے کے اوپر، اور چاکنگ بھی ہوئی تھی، اور کرنگی سے کچھ نوجوانوں نے ریلی بھی نکالی تھی، حیدرآباد میں بھی ریلی نکلی تھی۔ تو اس وقت بھی ایک ماحول بن گیا تھا کہ جناب الطاف حسین کی واپسی ہو رہی ہے، لیکن نہیں ہو سکی۔ آج پھر جو ہے کچھ اسی طرح کا ماحول ہے، اور اس کی ایک وجہ تو ظاہر ہے جو انٹرنل رفٹ ہے MQM کے اندر، جو PSP اور MQM کے ایک طرح سے انضمام کے بعد بھی ہمیں مستقل نظر آ رہی ہے، وہ وجہ ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ الطاف حسین صاحب کا جو لندن سے لہجہ ہے اس میں کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے، بڑی معنی خیز تبدیلی ہے۔ وہ معافی جو وہ متعدد بار پہلے بھی مانگ چکے ہیں، وہ معافی انہوں نے ایک دفعہ پھر مانگی ہے۔ اچھا، یہ ان کا لہجہ بھی شاید یہ معنی خیز ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی واپسی ہو رہی ہے۔ بالکل، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ جو الطاف حسین کے چاہنے والے ہیں، جو الطاف حسین کے فالوورز ہیں، ان میں ایک امید جاگتی ہے۔ وہ امید جو کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ بالکل ختم ہونے لگتی ہے، تو وہ ایسی کسی بات کے بعد جو پھر جاگتی ہے کہ شاید موقع مل جائے۔ اور ارمان ایک بات جو ہے نا بالکل کلیئر میں اس کے اوپر ہوں، اور میں یہ آپ سے کسی کا نام لیے بغیر کوٹ بھی کروں گا کچھ جملے جو لوگوں نے کہے بھی ہیں، کہ اس شہر کے جو اس وقت حالات ہیں نا، جیسے ان کے جو شہری علاقوں کے حالات ہیں، ان حالات میں اب اگر عام آدمی یہ بات کر رہا ہے، میں الطاف حسین کے چاہنے والوں کی بات نہیں کر رہا، میں الطاف حسین کے فالوورز کی بات نہیں کر رہا، میں اس شہر کے عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہ لوگ جن کا تعلق بے شک MQM سے ہو یا MQM کی کسی مخالف جماعت سے ہی کیوں نہ ہو، وہ کوئی سرکاری آفیسر ہی کیوں نہ ہو، وہ کوئی پولیس آفیسر ہی کیوں نہ ہو، یعنی مختلف طبقات کے لوگ، جی وہ یہ بات کرنے لگے ہیں کہ اس شہر کو الطاف حسین کی ضرورت ہے۔ یہ حب علی میں نہیں ہے، یہ بغض معاویہ میں ہے، کیونکہ شہر کا اس کی وضاحت کریں، میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ شہر کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اس کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس شہر کو جو آن کرنے والی تنظیم تھی اور جو اس کے فالوورز تھے، جو اس کے لوگ تھے، یا اس کو دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ جو اس شہر میں سب سے بڑی کمیونٹی تھی، وہ اس وقت جو ہے وہ ان حالات کا یا اس ماحول کا شکار ہے جو کبھی جو ہے وہ 71 میں بنگلہ دیش میں تھے۔ محرومی ہے، احساس ہے محرومی، اور یہ کیوں ہے؟
وہ اس لیے ہے، اور یہ جو ہے وہ باقاعدہ پیدا کی گئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے پیدا کی گئی ہے، آج جان بوجھ کے پیدا کی گئی ہے، بالکل جان بوجھ کے بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اس شہر پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس شہر میں جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں، وہ تو اپنے میئر کو ممدانی سے ملاتے ہیں۔ بالکل، میں اس پہ کسی نے جو ہے وہ ایک کامنٹ بھی کیا، خیر وہ آگے چل کے میں کنٹینیو کروں گا اسے کامنٹ کو بھی۔ بیسیکلی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ یار اس شہر میں رہنے والے کو، جو شہر کا مقامی ہے، اس کے لیے اس شہر میں اس وقت نہ تعلیم کی سہولتیں ہیں مناسب، میرٹ کا قتل عام ہو رہا ہے، بورڈز کے رزلٹ دیکھ لیجئے، میٹرک اور انٹر بورڈ کے، کہ اس سے زیادہ بہتر رزلٹ جو ہیں اس وقت دادو اور لاڑکانہ کے آ رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے اس شہر میں صحت کی سہولتوں کا حال دیکھ لیجئے، اسی طرح سے اس شہر میں جو ہے وہ انفراسٹرکچر کا حال دیکھ لیجئے، اس شہر میں منصوبوں کا افتتاح ضرور ہوتا ہے، وہ مکمل نہیں ہوتے ہیں۔ کریم آباد انڈر پاس آپ کے سامنے ہے، ریڈ لائن جو پیپلز پارٹی کی ریڈ لائن ہے جو یونیورسٹی روڈ پہ بن رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ملیر ایکسپریس وے آپ کے سامنے ہے، شارع بھٹو کے اس کے ساتھ کیا ہوا جب تو اس شہر میں بارش ہو گئی تو شارع بھٹو ہی بہا کر لے گیا، ہب کینال پورے بارش کے پانی میں بہہ گئی۔ یہ شہر میں انفراسٹرکچر کا حال ہے، اس شہر میں روڈز کی جو حالت ہے وہ اتنی بری ہے کہ آپ کو گڑھوں کے درمیان کہیں کہیں سڑک ملتی ہے، اور اس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ ای چالان کا عذاب جو ہے وہ بھی نازل کر دیا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم اگر اور آگے بڑھتے ہیں تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، اس شہر میں گھر سے نکلنے والے کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ صحیح سلامت جو ہے وہ شام کو گھر پہنچے گا نہیں پہنچے گا، اسٹریٹ کرمنل کے ہاتھوں مارا تو نہیں جائے گا، اس شہر میں اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ زوروں پر ہے، جن بری طرح سے بوتل سے باہر ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ اچھا، پھر جو سرکاری ادارے ہیں ان میں جو اس وقت کراچی سے تعلق رکھنے والے آفیسرز ہیں، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ کے ایم سی ہو، چاہے وہ کے ڈی اے ہو، چاہے وہ ایل ڈی اے ہو، چاہے وہ ایم ڈی اے ہو، چاہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے وہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہو، یا کوئی بھی سندھ گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہو، وہاں پر آپ کو اس صوبے کے دوسرے شہروں سے لائے گئے لوگ جو ہیں وہ آپ کو براجمان ملیں گے۔ اس شہر کے لوگوں کو پوسٹنگ نہیں ملتی۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی الزام لگاتے ہیں یہاں پر، یہ چونکہ یہ تذکرہ نکلا ہے تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، ضمنی سوال آ گیا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے، خاص طور پر کہ پولیس میں جو ویکینسیاں ہوتی ہیں، جب یہاں کراچی میں ویکینسیاں ہو جاتی ہیں کراچی پولیس میں، تو جو اندرون سندھ کے مطلب سندھ کے دوسرے شہروں سے ہیں وہاں سے ٹرانسفر کر دی جاتا ہے یہاں پر، اور یہاں کی ویکینسی پر ہو جاتی ہے تو پھر وہاں اندرون سندھ جو ہے وہ دوبارہ بھرتیاں ہوتی ہیں۔ ایسا ہی ہے کیا؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور میں پچھلے دنوں میرے پاس ایک سینئر پولیس آفیسر کی کال آئی، اور بہت اہم عہدے پر ہیں، نہ اردو اسپیکنگ ہے اور نہ سندھی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہیں بس کال کے دوران جو ہے وہ مادر پدر آزاد گالیاں دے رہے تھے، اور ان کا یہی تھا جو بات آپ کر رہے ہیں وہ بات وہ کر رہے تھے کہ یار ہے کیا ہمارے لیے، یہاں پہ ٹرانسفر ہو کے آتے ہیں، جو بھی ویکینسی خالی ہوتی ہے انٹیریئر سے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ پوسٹ کر دیے جاتے ہیں، وہاں پوسٹ خالی ہوتی ہے وہاں پر اور بھرتی کر دیتے ہیں، ہماری سینیارٹی ماری جا رہی ہے، ہماری پوسٹیں ماری جا رہی ہیں، ہمارے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اور یہ صرف اس ایک پولیس ڈپارٹمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، صرف ٹریفک پولیس کا یا لوکل پولیس کا مسئلہ نہیں ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں پچھلے دنوں اسی طرح کی چیزیں ہوئی تھیں کہ آپ نے کراچی سے ایک بہت بڑی تعداد میں جو ٹیچرز تھے ان کو آپ نے اٹھا کے جو ہے سندھ کے مختلف علاقوں میں جو ہے پوسٹ کر دیا، یہ کہہ کے کہ جی یہ تو ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان لوگوں نے ظاہر ہے وہ نہیں جا سکتے تھے، انہوں نے ریزائن کیے، لوگوں نے کچھ عرصے انہوں نے کوشش کی کہ یہ آرڈر واپس ہو جائے، جب وہ آرڈر واپس نہیں ہوا تو ریزائن کیا، اس کے اوپر جو ہے ویکینسیز خالی ہوئیں، ان ویکینسیز کے اوپر پھر اندرون سندھ سے یہاں ٹرانسفر ہوئے، اور ان ٹرانسفر کے بعد جو وہاں پر پوسٹیں خالی ہوئی ان پر وہاں پہ مزید بھرتیاں کر دی گئیں، اور یہ ایک باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت، بالکل ٹیکنیکل ہو رہا ہے، اور یہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے۔ اور میں تو اس بات پہ تھوڑا سا وہ بھی ہوتا ہوں، میں کسی قسم کا تعصب نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ اس شہر اس صوبے کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں ہوں، بہت کچھ ہو گیا، پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی بہہ چکا، بس کر دینا چاہیے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں، یہ ناانصافیاں جس پہ ایم کیو ایم بھی آواز اٹھاتی رہی ہے، ایم کیو ایم پاکستان تو اس وقت لگتا ہے کہ بالکل ان معاملات پہ تو بات ہی نہیں کرتی ہے، تو اگر ایم کیو ایم پھر وہی بات آتی ہے کہ ایم کیو ایم لندن اس معاملے پہ بات کرے گی؟ دیکھیں ایم کیو ایم لندن تو آج بھی کر رہی ہے اس کے اوپر بات نا، اور ایم کیو ایم پاکستان ظاہر ہے وہ فارم 47 کی پیداوار ہیں،
اور فارم 47 کی چونکہ پیداوار ہیں تو وہ اس طرح سے بات تو نہیں کر پاتے ان کے سامنے جن کے فارم 47 کے نہیں ہیں. اگر نہیں ہے تو مجھے صرف ووٹ لے کر آئے ہیں. مجھے پھر صرف ایک سوال کا جواب دے دیں وہ کہ فاروق ستار صاحب جو ہیں انہوں نے 2 جگہ سے الیکشن لڑا. ایک جگہ سے ان کے ووٹوں کی تعداد آپ دیکھ لیں کلفٹن وغیرہ سے کیا تھی, کتنے تھے, اور دوسری جگہ سے ان کے ووٹ کتنے تھے جہاں سے جتائے گئے. تو یہ بات بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے اس وقت پورے ملک کے لوگ جانتے ہیں کہ کہاں کہاں فارم 47 کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل اسی طرح سے فارم 47 کے لوگ جو ہیں وہ کراچی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. چلیں اگر آ بھی گئے ہیں فارم 47 پر بھی آ گئے ہیں, میں وہی بات کرنے تو بھی آواز تو اٹھا سکتے ہیں نا. آواز کیسے اٹھائیں جو آواز جن کے کہنے پہ. اچھا اسمبلی سے کس بات پہ آواز اٹھائیں؟ اسمبلی سے آواز اس بات پہ اٹھائیں کہ جناب وہ ایک بہت عرصے سے پرانا چورن ہے جو MQM بیچ رہی ہے, MQM پاکستان کی بات کر رہا ہوں, کہ جناب جو اختیارات ہیں وہ نچلی سطح تک ہونے چاہیے, اور ہمارا بل جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پڑا ہوا ہے, اسٹینڈنگ کمیٹی میں پڑا ہوا ہے, اور ہم سے یہ بات کہی گئی تھی کہ جب ہم آئندہ کسی ترمیم کی طرف جائیں گے تو اس کو آئین میں ترمیم کر کے جو ہے اس چیز کو جو ہے شامل کر لیں گے. بلدیاتی بل والا بات کر, بلدیاتی انتخابات کی اس کی بات کر رہا ہوں کہ جناب جو پاورز ہیں لوکل گورنمنٹ میں وہ نچلی سطح تک آنے چاہیے. 26ویں ترمیم آئی, کچھ نہیں ہوا. 27ویں آئی, کچھ نہیں ہوا. اس دفعہ تو حالت ایسی تھی کہ جناب ان کو بس میرا خیال ہے کہ بس شکل دکھانے کے لیے بلایا گیا تھا کہ آؤ یہ کرو اور جاؤ. اور یہ خیر ان کی کیا بات ہے, اس وقت تو پورے ملک میں جو لوگ تھے ان کا یہی حال تھا. اور صرف 2 ہی پوائنٹس تھے اس دفعہ, ایک عدلیہ اور ایک آرمی. بالکل ٹھیک ہے. 27ویں ترمیم میں 2 پوائنٹ تھے بس, لیکن یہ کچھ نہیں کر سکے. لیکن MQM والے جو ہے یہاں پر ان کی تقریباً 35 کے قریب سیٹیں ہیں نا سندھ اسمبلی کے اندر. ہاں یہاں پہ ریزرو وغیرہ سب ملا کے 35 کے قریب بن جاتی ہے. یہاں تو آواز اٹھا سکتے ہیں نا, یہ 35 لوگ تو کم از کم بول سکتے ہیں, یہ کیوں نہیں بولتے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. ای چلان کا معاملہ آیا. ای چلان کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ ایک عدد بل جو ہے وہ ترمیمی بل جو موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترمیم کا تھا وہ MQM کے اسمبلی میں رہتے ہوئے موجود ہوتے ہوئے جو ہے وہ منظور ہو گیا. اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر جو MQM کے گورنر ہیں انہوں نے اس پہ سائن بھی کر دیے. 4 اگست کو منظور ہوتا ہے اسمبلی سے, 20 اگست کو جو ہے وہ سائن کرتے ہیں MQM کے گورنر, اور 1 ستمبر کو وہ نافذ ہو جاتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں چالان پہ جو ہے وہ چارجز نہیں لکھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اب آگے چلتے ہیں. اس کے اوپر نہیں لکھے ہوئے تھے نا, اب کرتے. اب اس کے بعد آج تک آپ نے کیا کر لیا مجھے بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہی تو یہ سوال ہے ان سے, یہی تو سوال ہے کہ MQM جو عوامی ایشوز ہیں ان کے اوپر کیوں نہیں بات کرتی. کیا صرف لوکل باڈیز میں اختیارات نچلی سطح تک لانا ہی MQM کے اس وقت وجود کی ضمانت بن چکا ہے؟ اگر وہ ایسا سمجھتے ہیں تو یقیناً اس کے پیچھے ان کا کوئی بہت بڑی دلیل ہونی چاہیے. اس وقت اس شہر کے لوگوں کا مسئلہ صرف اور صرف میرے گھر کے آگے سے کچرا اٹھ جانا نہیں ہے, میری روڈ گلی نہیں بن جانا صرف مسئلہ ہے, یہ بھی بہت بڑے مسئلے ہیں. پانی آ جانا صرف مسئلہ نہیں ہے, یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہوگا. لیکن جناب اس شہر میں اگر میری بقا کا مسئلہ آ گیا, اگر مجھے تعلیم اور صحت کی سہولتیں نہیں مل رہی ہیں, اگر اس شہر میں کرائم اس نوعیت کا ہو چکا ہے کہ میں گھر سے نکلوں تو مجھے نہیں پتا ہوتا کہ میں شام میں صحیح سلامت گھر واپس آؤں گا یا نہیں آؤں گا, تو یہ میری بقا کا مسئلہ ہو چکا ہے. اس شہر میں اگر میں جو ہوں کسی سرکاری عہدے پر ہوں اور مجھے اس کے باوجود پوسٹنگ نہیں ملتی اور مجھے ہمیشہ کے لیے گھر بٹھا دیا گیا ہے, تو یہ بقا کا مسئلہ ہے. ان کے اوپر MQM خاموش ہے. اس شہر میں, اس شہر کا رہنے والا جب گھر سے نکلتا ہے تو اسے اس پر ای چلان کا عذاب مسلط ہے, لیکن MQM پاکستان اس کے اوپر خاموش بیٹھی ہے. تو اس کے اوپر جب بات ہوتی ہے تو پھر لوگ یہ کہتے ہیں, اور میں پھر یہ بات کہوں گا کہ صرف اور صرف کراچی کے عام آدمی ہی, صرف اور صرف MQM کے یعنی MQM لندن کے الطاف حسین کے چاہنے والے نہیں, شہر کے عام لوگ بھی اب یہ بات کرنے لگے ہیں کہ اس شہر کو الطاف حسین کی ضرورت ہے. ایک کا میں نے آپ کو بتا دیا, ایک صاحب جن کی جو پولیس آفیسر تھے انہوں نے اسی کال کے اینڈ میں جو جملہ کہا نا وہ یہی تھا کہ یار اس شہر کو الطاف حسین کی ضرورت ہے. میں ایک اور بات بتاتا ہوں آپ کو. ایک پچھلے دنوں ایک انتقال ہوا, ایک ہمارے دوست ہیں, ان کی کیا کہتے ہیں والدہ کی ڈیتھ ہو گئی. تو وہاں پہ جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے, کچھ اور لوگ بھی جماعت اسلامی کے وہاں پہ جو بڑے نام وہ موجود تھے, اور MQM کے بھی کچھ لوگ موجود تھے کیونکہ وہ پڑوس وڑوس کا معاملہ تھا. تو وہاں پہ جماعت اسلامی کے ایک صاحب نے ایک جملہ کہا, وہ جملہ میں یہاں دہرا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اس شہر کو الطاف حسین کی ضرورت ہے. جماعت اسلامی کے صاحب جی. تو MQM کے جو صاحب تھے انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ بات تم کہہ رہے ہو, سب سے پہلے تو تم مارے جاؤ گے.
تو ان صاحب کا یہ جملہ تھا کہ اس شہر کی بہتری کے لیے اگر میری قربانی ضرور ہو جاتی ہے تو مجھے قبول ہے. تو یہ والی سچویشن آ چکی ہے. لوگ حب علی میں نہیں الطاف حسین کو پکار رہے, الطاف حسین کو یاد کر رہے, انہیں مسائل کا حل چاہیے. مسئلہ سمپل اتنا سا ہے. ارمان صاحب یہ بتائیں, آخر میں یہ پوچھوں گا آپ سے کہ کوئی ہے چانس؟ دیکھیں جس طرح کی معافی کے بیان کے بعد ان کے جو آئندہ آگے کے سٹیٹمنٹس ہیں, اور خاص طور پہ جو انہوں نے 27ویں ترمیم کے اوپر جو بات کی ہے, اس میں انہوں نے فوج کے خلاف بات نہیں کی ہے. انہوں نے کہا کہ فوج کو یہ موقع کون دیتا ہے. انہوں نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے خلاف بات کی ہے کہ بل لے کر کون آیا, فوج تو نہیں لائی اسمبلی میں. اور بات بالکل ٹھیک ہے, فوج تو نہیں لائی اسمبلی میں, بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر تاریخ بھی بتائی ہے نا. جی ہاں بالکل. انہوں نے کہا کہ جی ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ فوج کو لانے کے یہی لوگ ذمہ دار ہیں, سیاستدان ذمہ دار ہیں. اور نواز شریف کو انہوں نے بہت زیادہ سنائی ہے. نواز شریف کا دور یاد کیا 92 کا, کہ جب ایم کے اس گورنمنٹ کا حصہ تھی نواز شریف کی, اس وقت جو ہے وہ آپریشن شروع کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں کہیں پہ بھی جو ہے فوج کے خلاف بات کرتے ہوئے الطاف حسین نظر نہیں آ رہے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے کہ پابندی, اب باتیں کیا شروع ہو گئی ہیں, باتیں بڑی خوبصورت ہو رہی ہیں. لیکن ایک طرف ان کے شناختی کارڈ جو ہے اس پر پابندی ہے, ایک طرف اس کی اسپیچ پہ جو ہے وہ جو عدالت نے ایک بری پابندی لگائی تھی وہ آج تک قائم ہے. تو یہ بھی تو ایک انڈیکیٹرز ہی ہے نا. پھر دیکھیں ارمان صاحب, آپ اور میں ہم دونوں جو ہیں معاشرے کی نفس پہ ہاتھ رکھنے والے لوگ ہیں. نہ تو اس ملک میں شناختی کارڈ کوئی ایشو ہے اور نہ ہی پاسپورٹ کے کوئی ایشو ہے. معین قریشی آپ کو یاد ہوں گے, بالکل ٹھیک ہے, نگراں وزیر اعظم کے دور پر جب وہ پاکستان میں نازل کیے گئے تھے تو ان کے پاس نہ شناختی کارڈ تھا اور نہ پاسپورٹ تھا, اور وہ آ کے نگراں وزیر اعظم بنے. بالکل ایسے ہی ہے. اسی طرح سے اب وہ جج جنہوں نے جو ہے پابندی لگائی تھی الطاف حسین صاحب کی تقریر کے اوپر, انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے لاہور ہائی کورٹ سے. اور لاہور ہائی کورٹ سے پابندی لگوائی گئی تھی. جی ہاں, الطاف حسین صاحب پر پابندی ان کے تقاریر پر وہ لاہور ہائی کورٹ سے لگی. تو جو وکیل ہیں وہ بھی جو ہے وہ ریٹریکٹ کر گئے ہیں کہ نہیں بھائی غلطی ہو گئی تھی. یہ بھائی آسمہ جہانگیر صاحبہ مقدمہ لڑ رہی تھیں, ان کا الطاف حسین صاحب کا مقدمہ آسمہ جہانگیر صاحبہ لڑ رہی تھیں, انسانی حقوق کی بہت بڑی علمبردار تھیں وہ. آج پھر جو ہے ایک ارجنسی, اب ایک دفعہ پھر ارجنسی کی درخواست لگی ہے, اور پھر یہ بات کہی جانے لگی ہے کہ ہیلو کی آواز آنے والی ہے. اور میں ایک بات کہوں یہاں پہ آخر میں کہ دیکھیں جو الطاف حسین کا جو سب سے بڑا اس شہر میں مخالف تھا وہ آفاق احمد ہے, اور وہ اس بات کو آفاق احمد بھی کہتے ہیں کہ یہ شہر ایک ہیلو کی مار ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. صحیح بات ہے, تو بھی یہی کہتے ہیں ایک ہیلو کی مار ہے. یہ اب جو ہے آپ کیا کہتے ہیں, ہم نے اس بارے میں تقریباً تمام پہلوؤں کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے. آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا, کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا, ویڈیو کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. فہیم آپ کا بہت بہت شکریہ, اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا ارمان کے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ, خدا حافظ.